بہت سنجیدہ موضوع ہے وکست بھارت میں اردو کا مقام۔ مجھے یاد آ گیا کہ اگر بات مستقبل کی ہے تو اسی شہر میں اب سے 100 سال سے تو زیادہ ہو گئے ہوں گے، مرحوم سر سید کی ایک تقریر ہے جو پٹنہ شہر میں ہوئی تھی، اور وہ جو اصول انہوں نے بیان کیے ہیں وہ افراد پہ بھی لاگو ہوتے ہیں، معاشرے پہ بھی لاگو ہوتے ہیں، زبان پہ بھی لاگو ہوتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ جہاں بھی زندگی ہے اس پہ لاگو ہوتا ہے۔ مرحوم سر سید نے اپنی تقریر میں کہا، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب یہ، اور یہ پٹنہ میں کہا ہے، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کی طرح کے کپڑے پہن لیے، ان کی طرح ٹوپی لگا لی، ان کی طرح کی بود و باش اختیار کر لی۔ یہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا نہیں ہوتا۔ تمہارے بزرگوں نے اپنے دور کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کی تھی۔ کیا تم نے وہ صلاحیت پیدا کی ہے اپنے اندر؟ جب تک وہ صلاحیت نہ پیدا کرو تب تک یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تقلید کر رہے ہیں، بلکہ ان کا جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے، انہوں نے اپنے دور میں سرفرازی اور کامیابی کے ساتھ زندہ رہنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کی تھی۔ کیا تم نے پیدا کی ہے؟ اگر وہ پیدا کی ہے، حکومت کی مہربانیوں سے زندہ نہیں رہ جاتا ہے۔ صلاحیت ہو تو حکومت بھی آپ کو مان لیتی ہے۔ چیکوسلواکیہ، ان کی زبان کو چیک زبان کہا جاتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، 100 سال سے زیادہ کا پیریڈ ہے جب چیک زبان کے بولنے پر چیکوسلواکیہ میں پابندی لگی ہوئی تھی۔ چیک زبان کا بہترین ادب اس دور میں وجود میں آیا۔ اور میں اس سے اور آگے بڑھ کے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج کی دنیا سائنس کی دنیا۔ اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، پریزیڈنٹ اوباما، کرسٹیان امانپور، چائنا کا بہت مشہور بزنس مین جیک ما، جس کی پہچان بزنس مین سے زیادہ ایک قابل آدمی کی ہے، ڈیوڈ ایٹنبرو، پچھلے 8-10 دن میں ان کی تقریریں آئی ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کے اوپر پریزیڈنٹ اوباما کی 2 تقریریں ہیں، وائی ویسٹ کین ناٹ ڈیفیٹ انڈیا۔ ہندوستان کی کس طاقت کو پہچان رہے ہیں وہ؟ جیک ما نے بھی یہی کہا ہے، ڈیوڈ ایٹنبرو نے بھی یہی کہا ہے، کرسٹیان امانپور نے، اوپرا ونفری، پچھلے 8-10 دن کمال۔ ہندوستان نے اپنی نمائندگی اتنے پر اثر طریقے سے نہیں کی ہے جتنی ان لوگوں نے ہندوستان کی نمائندگی کی۔ اس وقت ایک کنٹروورسی چل رہی ہے، آپ کو معلوم۔ انہوں نے ہندوستان کی کیا طاقت؟ اوباما کہتے ہیں ہندوستان میں لیاقت اور صلاحیت کی کمی نہیں تھی، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ لمبی غلامی کی وجہ سے ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں تھا، یہ اپنے ٹیلنٹ کو آؤٹ سورس کرتے تھے۔
آج ہندوستان کا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا اس کی گنتی اچھے آداب میں نہیں ہوتی. میں اوباما کو صرف کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا آج ہندوستان کا ٹیلنٹ ہندوستان میں بیٹھ کر نہ صرف اپنے ملک کی تعمیر کر رہا ہے، اپنے ہاں سلیکون ویلی بنا رہا ہے، بلکہ دوسرے ملکوں کی جو مسائل ہیں انڈسٹری کے، ٹیکنالوجی کے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے، ان کے سولوشن وہاں سے بیٹھ کے دے رہا ہے. یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، انوویشن کا دور ہے. میں جاننا چاہوں گا سر کہ انوویشن کو اردو میں کیا کہیں گے؟ جی جناب، صحیح لفظ ہے بدعت. صحیح لفظ ہے بدعت، جو ہمارے ہاں گالی کے طور پہ استعمال ہوتی. دنیا بدعت کے، اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے بدی. ہمارے ہاں بدعت گالی کے طور پہ استعمال ہوتی. ہم نے اپنے آپ کو ہم تیار کر رہے ہیں بدلتے ہوئے دور کے لیے. تقلید اور تخلیق ایک دوسرے کے ضد ہیں. اور بغیر تخلیق کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا. علامہ اقبال اپنی مشہور نظم جاوید نامہ میں کہتے ہیں، چیست بودن دانی مرد نجیب، از جمال ذات حق بردن نصیب. یہ زندگی کیا ہے؟ زندگی کا مطلب ہے کہ ذات حق سے، کہ جمال سے اپنا حصہ حاصل کرنا. ایک اور جگہ بھی انہوں نے کہا ہے، ہو چکا وہ قوم کی شان جلالی کا ظہور ہے، مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور. اور اسی نظم میں ایک دوسرا شعر ہے، ہر کے اورا قوت تخلیق نیست. یہ اللہ سے کہلوا رہے، ہر کے اورا قوت تخلیق نیست، پیش ماجز کافر و زندیق نیست. کافر وہ نہیں ہے جسے ہم کافر کہتے ہیں، یہ ہماری یہاں پہ اختراع کا لفظ آئے گا. یہ ہماری ذہنی اختراع. قرآن نہیں کہتا اس طرح جس طرح ہم لوگوں کو آسانی کے ساتھ. قرآن کے مطابق تو فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے، انسان کو یہ حق ہی نہیں ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. لیکن ہماری خوبی ہے کہ جتنے اللہ کے کام ہیں وہ ہم نے اپنے ذمے لے لیے. ایمان کا فیصلہ کرنا. پھر مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم دنیا میں کسی کو کہ ایمان کا فیصلہ کر رہے ہیں تو مالک یوم الدین کا کیا مطلب؟ اور جتنے اپنے کام تھے وہ اللہ کے سپرد کر دیے ہیں، یوم دعا مناتے ہیں. ہماری کسی چیز کے لیے تیاری نہیں ہے. اللہ کا کام ہے کہ وہ امریکہ کی توپوں میں کیلے ڈالتے. کیا عجب مزاج بنایا. مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے ماں باپ کا قتل کر دے اور جب مقدمہ چلے تو کہے حضور یتیم پہ رحم کریے. ارے بھائی یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ آج نہیں، تقسیم میں کیا ہم انکار کر سکتے ہیں کہ ملک کی تقسیم کی تحریک میں اردو، اس میں دین، ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا، ہماری تہذیب ختم ہو جائے گی، ہماری زبان ختم ہو جائے گی.
اب اس کے نتائج ہم تاریخ بدقسمتی سے ہمارے یہاں تاریخ پڑھنے نہیں دی جاتی. انسان میں اور جانور میں ایک ہی فرق ہے، تاریخی شعور کا. علی گڑھ جامعہ ملیہ، جامعہ ہمدرد یا اس طرح کی یونیورسٹیز جو ہیں، یہ بھلے اس کا ایک مسلم کیریکٹر ہے، لیکن یہ گورنمنٹ ان کو چلنے کے لیے مدد. وہاں ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری ہے، لیکن کسی بھی بڑے مسلم ادارے کا، تعلیمی ادارے کا مجھے نام بتا دیجئے جہاں تاریخ پڑھائی جاتی ہو. جب ہمیں تاریخ نہیں، جو قوم بھلا دیتی ہے تاریخ کو اپنی، اس قوم کا جغرافیہ باقی نہیں رہتا. ہم ایسے معصوم بن کے بات کرتے ہیں کہ بالکل جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے، تاریخی پس منظر ہے، اس سے بالکل کاٹ. ارے کچھ تو رہا، کچھ تو ہوا اس ملک میں کہ جو اس وقت بھی اردو، آج بھی میں کہتا ہوں بڑے بڑے لوگوں کے نام جو اردو کو اون نہیں کریں گے، ان کی تقریر سنی، ہر جملے میں 4-5 ثقیل قسم کے اردو کے لفظ ہوتے ہیں، لیکن اردو کو اون نہیں کرتے. کیوں؟ کون ذمہ دار ہے اس کے لیے؟ گجرات میں ٹیکس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، لیکن ہم ہے ایک تقسیمی ذہن ہے. ہم یہاں پٹنہ میں ملنا ہے، اور یہاں پر آپ اقبال صاحب، آپ بھی علی گڑھ کے پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ لیکن مجھے یقین ہے کہ اشرف صاحب بھی انڈورس کر دیں گے اور فیضان صاحب بھی کر دیں گے. یو پی والے یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ بہار والے اردو بول سکتے ہیں. اب یہاں پہ اس ہال میں مت ذکر کیجئے، مت ذکر کیجئے. علی گڑھ میں مذاق بنایا جاتا ہے بہار کے بچوں کا کہ یہ شین اور قاف کا تمیز نہیں کر سکتے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے یہ تقسیم، لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. تو میں نے ایسی ایک موقع پہ، چونکہ ہمارے دوست کو، مجھے میری خوش قسمتی ہے کہ سیکریٹری کے الیکشن میں بھی اور پریزیڈنٹ کے الیکشن میں بھی بہار کے والوں کا کمال کی سپورٹ تھی مجھے، تو میں بہار کو ڈیفینڈ کرتا تھا. تو ایسی ایک موقع پہ مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا. میں نے کہا کہ کبھی حضرت امیر خسرو کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تم تو اردو کا پہلا شاعر کہتے ہو حضرت امیر خسرو کو. کہا ہاں بالکل کہتے ہیں. تو میں نے کہا حضرت امیر خسرو نے، اگر وہ اردو کے پہلے شاعر تھے تو انہوں نے حضرت نظام الدین کبھی نہیں کہا، نجام الدین کہا. کبھی نظام الدین نہیں کہا انہوں نے، چونکہ وہ اس تقاضے کو جانتے تھے کہ جس زبان کو وہ پرشین اسکرپٹ میں لکھ رہے ہیں، اسکرپٹ تھا پرشین، زبان کیا تھی اس کو وہ ہندوی کہتے تھے. جس زبان کو وہ پرشین اسکرپٹ میں لکھ رہے ہیں اس میں زے نہیں ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کبھی نظام الدین نہیں کہا، ہمیشہ نجام پیا کہا. اور میں آپ کو ایک موٹا سا ایک اصول بتاتا ہوں. ابھی میں ذکر کر رہا تھا اوباما، جیک ما، ان سب کا. ایک چیز انہوں نے سب نے کہی، انہوں نے کہا کہ ویسٹ ہندوستان کو ہرا ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہرا سکتا؟ چونکہ آپ ہر چیز دنیاوی اعتبار سے، میٹیریلزم کے اعتبار سے کرتے ہو، اور ہندوستان کی سوچ میں
چاہے وہ کانشیس ہو یا انکانشیس ہو، اس میں روحانیت کی قدریں ہیں، اور روحانیت کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ آخر کوئی وجہ تو ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں زبانیں ختم ہو گئی، صاحب مصر کی زبان بھی ختم ہو گئی، کاپٹک۔ دنیا کی ترقی یافتہ مطلب ڈیولپڈ زبانوں میں ایک تھی، سیریا کی زبان سیریک۔ مسجد عربی کا لفظ نہیں ہے، سجدہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی سیرت نبوی پڑھ لیجئے، یہ سیریک زبان کا لفظ تھا۔ الجیریا کی زبان ختم ہو گئی، تونیشیا کی زبان ختم ہو گئی۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے عدل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ہم روتے رہیں، کسی کو دلچسپی نہیں، کچھ دینے والے بنیے، پھر سب آپ کے پاس آئیں گے۔ اور میں نے ابھی ہندوستان کا بتایا کہ ان لوگوں نے کیا کہا ہے۔ میں آپ کو ایک قرآن سے زندگی کا، جو سر سید نے بات کہی، میں آپ کو قرآن حکیم سے ایک آیت کوٹ کرتا ہوں، سورہ رات کی آیت، جس میں مثال دی گئی، سیلاب آتا ہے، اس کے اوپر پانی کے اوپر جھاگ ہوتے ہیں، پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، جھاگ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ سونار کے پاس جاتے ہیں، وہ سونے کو پگھلاتا ہے، اس کے اوپر بھی جھاگ آتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پگھلے ہوئے سونے کے برتن یا زیور بن جاتے ہیں۔ آخر کی 2 لائنیں ہیں آیت کی، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو چیز غیر نافع ہے، جس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا دنیا میں، وہ پانی کے یا سونے کے جھاگ کی طرح ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو چیز انسانوں کو، مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا قرآن، جو چیز انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اس کو ہم زمین میں زندہ رکھتے ہیں۔ اب زندہ رکھنے کا مطلب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سر سید 500 سال زندہ تو نہیں رہے۔ ارے سر سید کا نام تب تک چلے گا جب تک جو ادارہ انہوں نے قائم کیا ہے اس سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں گے، سر سید کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ الید العلیا خیر من ید السفلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بھتیجے جو بہت بڑے تاجر تھے، ان سے کہا حکیم سن لو، دنیا میں اگر عزت پانی ہے، اوپر کا ہاتھ ہمیشہ عزت اوپر کے ہاتھ کی ہوتی ہے، مانگنے والے ہاتھ کی عزت نہیں ہوتی۔ زبان اگر زندہ زبان ہے، میرا بالکل پکا یقین ہے کہ اردو نہیں مرے گی۔ کیوں نہیں مرے گی؟ اس لیے نہیں کہ سرکار کی سرپرستی۔ ہم 1980 کی، میں منسٹر تھے سینٹرل گورنمنٹ، اکثر تامل ناڈو جانا ہوتا تھا۔ جسے انگریزی آتی تھی وہ بھی انگریزی بولنے سے انکار کر دیتا تھا۔ اب جاتے ہیں تامل ناڈو، ہر آدمی، ٹیکسی ڈرائیور بھی انگریزی بول رہا ہے، ہندی بول رہا ہے، انگریزی نہیں۔ اس وقت تو انگریزی بولنے سے منع، اب ہندی بول رہا ہے۔ یہ حکومت کی وجہ سے ہوا؟ نہیں، یہ ہوا فلم انڈسٹری کی وجہ سے۔ میں گورنر کے حیثیت سے جس دن حلف لیا، اگلے دن صبح دلی سے کوئی بڑے لیڈر آئے ہوئے تھے اور بیمار تھے، میں ان کو دیکھنے کے لیے نکلا۔ راج بھون سے جیسے ہی کار نکلی، ہندی کا فلم کا گانا بڑے زور سے بج رہا۔ راج بھون میں ایک ہندی کا ٹائپ رائٹر نہیں، لیکن گانا سب سنتے ہیں، اور اس حد تک سنتے ہیں کہ کالی کٹ میں
محمد رفیع صاحب کبھی کیرالہ نہیں آئے، لیکن محمد رفیع صاحب کے نام پہ ایک روڈ کا نام کالی کٹ میں محمد رفیع روڈ۔ افادیت اصول ہے، اگر فائدہ پہنچ رہا ہے تو زندہ رہیں گے، اگر ہم سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تو ہم تو ویسے ہی مردہ ہیں، زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ۔ تو اردو کیوں زندہ رہے گی؟ کیونکہ ایک بڑا طبقہ ہے، خاص طور سے اس ملک کے، میں کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نوجوانوں کا، انہیں وہ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں ان کے دل میں پیار اور عشق کا جذبہ ہے، انہیں خط بھی لکھنا ہے یا واٹس ایپ میسج بھیجنا ہے تو انہیں ایک شعر کی ضرورت ہے۔ نتیجہ اس کا کیا ہے کہ ریختہ والوں کی کلاسیں جو ہیں اس میں جگہ نہیں ملتی، اور جہاں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں اردو میں تعلیم ہوتی ہے وہاں کوئی آنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے یاد آ گیا وہ آپ نے ابھی ذکر کیا اشرف میاں نے، بابا اردو مولوی عبدالحق کا، میں بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ بھئی بابا کہاں سے؟ لیکن ایک انہوں نے کہا ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگتا ہے، انہوں نے کہا کہ غالب کے بعد اردو پر اگر سب سے بڑا احسان کسی کا ہے تو وہ لتا منگیشکر کا ہے۔ یہ مولوی عبدالحق نے کہا اور یہ حقیقت ہے۔ کیسے شوق سے لوگ اردو کی غزلوں کو سنتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو متنفر کیا اردو سے، اردو کی اپنی چاشنی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور یہ مت بھولیے گا کہ وقت بدلتے ہیں، ہمیں تو چونکہ تاریخی شعور نہیں ہے لہذا ہم ہر چیز پہ ایسے بولتے ہیں جیسے سب آج جو کچھ ہے یہی ہمیشہ تھا۔ نہیں، مت بھولیے، مولانا آزاد تذکرے میں لکھتے ہیں ہمارے گھر میں اردو میں بات چیت کرنے کو ادبی بدچلنی مانا جاتا تھا۔ ادبی بدچلنی، اس لیے کہ اردو کی وہ مقام نہیں تھا اس وقت جب مولانا آزاد بچے تھے۔ ان گھروں میں زیادہ تر فارسی اور کہیں کہیں عربی بولی جاتی تھی، تو وہ یہی لفظ تذکرہ میں استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بچپن میں اگر ہم اردو میں بات کریں تو اس کو ڈانٹ پڑتی تھی اور اس کو ادبی بدچلنی مانا جاتا تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جس دور میں ہم ہیں وہ اس کو ایک اب جیسے مثال کے طور پہ میں تو بہار آیا بھی ہوں تو 80s 90s میں آیا ہوں، لیکن ابھی آپ نے ایک صوفی بزرگ کا ذکر کیا تھا، یحییٰ منیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے خاندان میں جو اس وقت سجادہ نشین تھے ان کا انتقال ہوا۔ میں نے اخبار میں خبر پڑھی، میں ان کے ہاں چلا گیا، انہوں نے ایسی ایک دل کو چھونے والی بات بتائی اپنے بزرگوں کے بارے میں۔ اب یہ حضرت یحییٰ منیری کے بارے میں ہے یا ان کے کسی خلیفہ کے بارے میں ہے، ان کے خاندان کے کسی بڑے آدمی، مجھے نہیں معلوم، مطلب وہ مجھے یاد نہیں، لیکن انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ روزے سے تھے، ایک ہندو خاتون جو ان کی معتقد تھی، ان کا بہت ان کو مانتی تھی، وہ گاؤں سے اپنے آئی کھیر لے کے، اس کی مٹی کے برتن میں کھیر تھی، تو اس نے کہا کہ حضور میں تو آپ کے لیے پکا کے خاص طور سے لے کے آئی۔ ان کا نکالو اور کھائی۔ ان کے جو اور مرید تھے وہ ہکا پکا تھے، اور جب وہ عورت چلی گئی تو پوچھا حضرت آپ کا تو روزہ تھا اور یہ تو روزے کا وقت تو ختم ہونے والا، آپ نے تو اس سے پہلے ہی کھیر کھا لی۔ ان کا بھائی روزہ توڑنے کا کفارہ ہے، دل توڑنے کا کفارہ نہیں۔
یہ جو دنیا میں دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. میں ایک بار اشرف صاحب کافی دن کی بات ہے سعودی عرب میں تھا. حیدرآباد والوں نے مجھے انوائٹ کیا اور وہ بڑی شکایتی انداز میں کہنے لگے کہ بڑا دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، وہ لوگ بھی جن کی مادری زبان اردو ہے اور جو اردو اچھی بولتے ہیں وہ پولیٹیشنز کے بارے میں بات کر رہے تھے، سیاستدان، وہ بھی ہندی بولتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں میں کچھ لوگ بزنس میں ہوں گے، نوکری میں کچھ لوگ، اگر آپ بزنس میں ہیں تو آپ جو بھی مال فروخت کرتے ہیں اور آپ کا مانیے اٹیلین کسٹمر آتا ہے اور زیادہ آتے ہیں اٹیلین کسٹمرز اور آپ کو اٹیلین نہیں آتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک سیلز مین رکھیں گے جو اٹیلین جانتا. میں نے کہا آپ کو تو کپڑا تھوڑا سا بیچنا ہے تو آپ تو اٹیلین سیلز مین رکھیں گے. مجھے لوگوں کا دل جیتنا ہے، مجھے ان کا ووٹ چاہیے، تو میں ان سے جا کے کہوں کہ نہیں تمہاری زبان چاہے جو کچھ ہو، میں تو اپنی زبان میں بات کروں گا. واہ! میں کہا تم تو مالی فائدہ کمانے، میں دل جیتنے کے بزنس میں ہوں. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں دانش صاحب، مجھے بہت خوشی ہوئی ابھی دیکھ کے کہ آپ نے 2 کتابیں دی، اس میں ٹیگور کی کتاب بھی، گرودیو کی. آخر میں آپ سے یہ امید کیوں نہ کروں جو اردو ادب سے جو تخلیقی کام کرتے ہیں. یہ ملک دنیا میں اسی عمر کی اور بھی تہذیبیں تھیں، لیکن اگر آپ مصر کو دیکھیے، آج کے مصر کا کوئی رشتہ ان کی قدیم تہذیب سے نہیں. آپ یونان کو دیکھیے، ان کے ملک کی آج جو ملک ہے تقریباً اتنا ہی جغرافیائی ایریا ہے، لیکن ان کا کوئی تعلق اپنی قدیم تہذیب سے نہیں. یہ اسپیشلسٹ کے مطالعے کا موضوع بن گیا. ہندوستان دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ایسی تہذیب ہے جس کی کنٹینیوٹی، جس کا تباتر برقرار ہے، اور یہ دنیا کا اکیلا ملک ہے جو ایک لمبے وقت تک غیر ملکی حکمرانوں کے باوجود، میں نے ابھی آپ کو نام لیا تھا، مصر کی زبان ختم ہو گئی، مذہب ختم ہو گیا، سیریا کا ختم ہو گیا، یہ اکیلا ملک ہے دنیا میں، ورنہ 200 سال کی غلامی بھی کوئی ملک برداشت نہیں کر پائے. اپنی تہذیب، اپنے مذہب سے دستبردار ہو جاتے. یہ اکیلا قدیم تہذیبوں میں اکیلی تہذیب ہے جس نے نہ اپنا مذہب، نہ اپنی تہذیب، نہ اپنی زبان، کسی سے وہ دستبردار نہیں ہوئے. انہیں حکومت کی سرپرستی نہیں چاہیے تھی، حکومت غیروں کی تھی، وہ اپنی چیزوں کو گھر کے اندر لے گئے اور ان کو زندہ رکھا، وہ روئے نہیں. اس حد تک کہ علامہ اقبال نے بھی کہہ دیا یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. یہ جو دور زماں دشمن تھا، علامہ کن صدیوں کی بات کر رہے ہیں؟ کیا اردو میں لکھنے والوں نے کبھی دھیان گیا کہ علامہ نے تو ایک فیکٹ کو اسٹیٹ کر دیا، ہم وہ بات کیا ہے جیسے علامہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. آخر اس نے ہماری توجہ کو اپنی طرف کیوں نہیں کھینچا؟ ہم اگر اس پہ کام کرتے اور اپنے ملک کے لوگوں کو یہ بتاتے کہ اس تہذیب کی طاقت یہ ہے جس کی وجہ سے یہ ختم نہیں ہوئی، اور جس کی وجہ سے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. گو کہ گرودیو ٹیگور نے بتا دیا کہ کیا ہے وہ وجہ. انہوں نے کہا، اور ان کو کوٹ کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ آئی لو انڈیا. میں انہی کے الفاظ پہلے کرتا ہوں، اس کے بعد ترجمہ کر دوں. آئی لو انڈیا.
not because I want to, I believe in the idolatry of geography. मैं जोग्राफी की मूर्त बनाकर उसकी पूजा करना चाहता हूँ, इसके लिए नहीं मैं हिंदुस्तान से प्यार करता, ना मैं इसलिए प्यार करता हूँ, nor because I had the good fortune to be born on her soil, ना इसके लिए प्यार करता हूँ कि मुझे मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं इस मुल्क में पैदा हूँ। फिर क्यों प्यार करता हूँ? मैं प्यार इसलिए करता हूँ, वही बात जो अल्लामा इकबाल ने कही, इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि आई लव इंडिया बिकॉज शी हैज सेव्ड थ्रू tumultuous ages the living words which issued from the illuminated consciousness of her children. मैं इस मुल्क ने उन जिंदा अल्फाज को हिफाजत के साथ बचा के रखा उस माहौल में जब दौरे ज़मां हमारा दुश्मन था, हमारी कंटिन्यूटी बनी रही। जो चीज़ें आज से 4000 साल पहले, 3000 साल पहले हिंदुस्तानियों के दिलों में गर्मजोशी पैदा करती थी, जिसे वो अपना आदर्श मानते थे, अपनी अक़दार मानते थे, सनातन के नाम पे वो जू के तू हैं, युग धर्म के नाम पे बहुत सारी तब्दीलियां आ जाती हैं। अपने आप में ये सलाहियत पैदा करना कि हम अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़े रहें और आसमान की तरफ बढ़ने में, ये ज़रूरी नहीं है कि हम आज से 500 साल पहले यहाँ थे तो हम वहीं रुके रहेंगे। नहीं, जिंदा रहने का मतलब ही ये है। याद रखिए, मुर्दा चीज एक पत्थर को मौसमी वबाएं जो होती हैं उससे तहफ़्फ़ुज़ दे दीजिए, 1000 साल भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन किसी पेड़ पौधे के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो एक जैसा रह सके। कोई भी जिंदा चीज या तो बढ़ती है या घटती है, एक जगह नहीं रह सकती। अपने आप को बदलते हुए वक्त के लिए तैयार करिए, अपनी सलाहियत बताइए, उसका एतराफ़ करने को सलाहियत, और वो सलाहियत वो होनी चाहिए जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। दुनिया तो भूखी है ऐसी चीज़ की जहां कोई ऐसे हों कि जो वो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। मैंने आपकी बहुत समा खराशी की। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।